الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا جو ہمارا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اور اس کے کچھ اقتباسات جو عرفات اور منی کے میدان میں آپ نے جو خطبہ دیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے اور اس کی وضاحت کی جائے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرمائی، وحمد اللہ وثنى علیہ قال قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ بس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ثنا، تسبیح، تہلیل، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اپنی ذات اور صفات میں بالکل یکتا اور تنہا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ اپنے بندے کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کیا، ونصر عبدہ، اور اللہ نے اپنے بندے کی پوری طریقے سے مدد کی، وہ حزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے تمام جدوں کو، گروپوں کو تنہا شکست دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو بلند کیا اور باطل کو مٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانو اسمعوا قولی، اور میری باتوں کو غور سے سنو، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامہم ھذا۔ سب سے پہلے تمام انسانوں کو آپ مخاطب کیا اور اس کے بعد تمام انسانوں کو یہ بات آپ نے توجہ کے ساتھ سننے کی تاکید فرمائی کہ میری تمام باتوں کو غور سے سنو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بعد کبھی دوبارہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یا اس کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے فرمایا نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، یعنی اس کے بعد، اس سال کے بعد، یعنی میری ملاقات تم لوگوں سے ہوگی یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا آخری حج ہو، اور اسی لیے آپ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ تمام باتوں کو غور سے سنو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ایھا الناس ان اللہ یقول، اے انسانو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مخاطب ہے اور تم کے حکم دے رہا ہے، یہ حقیقت بتلا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ الحجرات کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ الحجرات میں ہے، آپ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ انسانوں، ہم نے تم کو ایک باپ مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں سے ہم نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کی اصل اور نسل ایک ہے، اور تمام انسان اس کرۂ ارض پہ جو آباد ہیں ان سب کی ماں اور باپ ایک ہے۔ اس اعتبار سے تمام انسانوں کا باپ اور ماں ایک ہونے کے اعتبار سے تمام انسان، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے کے ہو یا ان کا عقیدہ کچھ اور ہو، بحیثیت آدمی کے، بحیثیت انسان کے، وہ جو ہے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم سورہ الحجرات میں ہے اسے پڑھ کے سنایا، اس اعتبار سے کہ تمام انسان، خاندان، قبیلہ، سنتان، سب کی ایک ہے، کوئی ایک دوسرے کا غیر نہیں ہے، اسی لیے آیت کریمہ بنیادی طور پر پڑھ کے سنائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو خاندان اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، لتعارفوا، کہ خاندان اور قبیلوں میں کیوں بانٹا، کیوں تقسیم
تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جان اور پہچان سکو۔ ایک دوسرے کی جان اور پہچان کے لیے خاندان اور قبیلوں میں اللہ نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے، لیکن انسان کے لیے اصل اس کی جو شرف کی بات ہے یا عزت کی بات ہے وہ کسی خاندان یا قبیلے میں پیدا ہونا نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں، اللہ کے پاس معزز وہ ہے، اللہ کے پاس مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہو، جو متقی ہو، یعنی جس کا عقیدہ اور عمل اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، اس کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، اور اس کا ایمان بھی جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے، کسی خاندان میں پیدا ہونے سے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہو جاتا، چونکہ ایک سب سے بڑی گمراہی انسانوں کے درمیان میں اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے انسان پیدائشی طور پہ جو خاندان اور قبیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ذات کا ہے، وہ نچلا ذات کا ہے، وہ اعلیٰ خاندان کا ہے۔ یہ جو تصور تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کوئی اعلیٰ کوئی ادنا نہیں ہے، تمام انسان آدم کی اولاد ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کو وہی شرف حاصل ہے جو آدم کے باپ ہے، یعنی ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، دونوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے وہ الا بالتقوی، ایمان اور عمل کی بنیاد پہ فرق ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بتایا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا۔ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک پجاری تھے اور آپ نبی تھے، یعنی آپ کے والد مشرک تھے، لہذا نبی کے باپ ہونا اور باپ کے لیے کچھ کام نہیں آیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا اور آپ کی بیوی ظاہر ہے کہ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے بالکلیہ طور پہ اس کے خلاف تھی، مشرک تھی، لہذا باپ ہونا یا شوہر ہونا وہ کام نہیں آیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ وہاں پہ بھی کام میں نہیں آیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے ہیں، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے اور ابو طالب، یہ تینوں بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے ہیں، لیکن رسول اللہ پیغمبر ہونے کے باوجود یا آپ کے چچا ہونے کے باوجود ظاہر ہے کہ آپ کے چچا کو عذاب سے نہیں بچایا جا سکتا یا عذاب سے بچ نہیں سکتے، یعنی مطلب یہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرعون اور ان کی بیوی کا واقعہ بتایا، اور فرعون ایک گمراہ، ایک متکبر، ظاہر ہے کہ فرعون تھا اور ان کی بیوی تھی۔ فرعون تو دوزخ میں جائے گا لیکن بیوی جنت میں جائیں گی۔ نوح علیہ السلام جنت میں رہیں گے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی دوزخ میں رہیں گے۔ لوط علیہ السلام جنت میں رہیں گے اور آپ کی بیوی دوزخ میں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل دوزخ میں ہوگا، ابو لہب دوزخ میں ہوگا، ابو طالب دوزخ میں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ مقام پہ رہیں گے۔ تو یعنی یہ رشتہ داریاں اللہ کے پاس کام نہیں آتی الا بالتقوی۔ اگر تقوی ہے، ایمان اور عمل اس کا صحیح ہے، اللہ کے پاس ایمان اور عمل کو دیکھا جاتا ہے، وہ بات اس آیت میں بتا دی گئی۔ لہذا پیدائشی اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، اور اس کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ فَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ، فرمایا لیس عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی، فرمایا کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی یہی نہیں سمجھنا کہ میں عرب ہوں لہٰذا میری قوم کوئی اپنے متعلق جو ہے نا فخر کی بات کرے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہے، لہٰذا کسی کو عرب ہونا کوئی فضل والی بات نہیں ہے، لہٰذا کوئی غیر عرب ہونا کوئی اس کے اندر کوئی نچلا پن یا کم سطح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ الا بالتقویٰ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا لعجمین علی عربین ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقویٰ، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پہ فضیلت ہے الا بالتقویٰ، اگر ہے فضیلت تو الا بالتقویٰ، تقوی کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے بنیادی طور پہ۔ آخرت میں نہ
اصول اللہ نے بتائے ہیں کتاب کے اندر، وہ کسی مسلک سے وابستہ ہو جانا، کسی جماعت سے وابستہ ہو جانا، یا کسی خاندان میں پیدا ہو جانا، یا کسی قبیلے میں پیدا ہو جانا، یا کسی سے کوئی نسبت ہو جانا، اس بنیاد کے اوپر نجات ہونے والی نہیں ہے۔ نجات کا دار و مدار انسان کے عقیدے اور عمل پہ ہے، اور الا بالتقوی کے اوپر ہے۔ اگر وہ متقی ہوگا تو اللہ کے یہاں وہ مکرم بھی ہوگا، معزز بھی ہوگا۔ قرآن مجید میں اصولی بات کو اللہ نے بتایا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے۔ بلکہ یہ بات بھی قرآن مجید میں آئی، وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو جو درجہ ملنے والا ہے جنت میں اس کے اعمال کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کی اولاد سے ہے، یا اہل بیت سے ہے، یا آل رسول سے ہے، یا فلاں سے نسبت ہے، اس بنیاد پر درجہ ملے گا، نہیں۔ قرآن کی بیان کردہ جو اصول ہیں، وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو درجہ ملے گا اس کے اپنے اعمال کے مطابق۔ عمل اصل دیکھا جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا بالتقوی، الناس من آدم و آدم من تراب، حقیقت یہ ہے کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، اور تمام انسان آدم کی اولاد ہے۔ ہر انسان میں آدم کا خون دوڑ رہا ہے، پورے انسان۔ عقیدہ، ایمان، مذہب ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بحیثیت انسان کے، اسی لیے قرآن مجید جہاں بھی خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تمام پر عرش کے انسان۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ تخصیص کر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو آدم کی اولاد میں سے جو ایمان اور عمل میں آگے ہیں، ان سے الگ کتاب۔ یہ معاملہ ہے، فرما آدم من تراب، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور تمام انسانوں کی حقیقت یہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ دن زندہ رہنے کے بعد پھر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، اور پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ ہم ان کو حشر کے دن اٹھائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا ہے، اور اسی مٹی میں ہم تم کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، اسی مٹی میں ڈال رہے ہیں، اور حشر کے دن اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ تمام انسانوں کی حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے قبیلے کو مخاطب کیا، یا معاشرہ قریش، اے قریش کے لوگوں، کیونکہ آپ بھی قریش سے ہیں، قریش کے قبائل، قریش میں سے 12 قبیلے، 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ خود آپ کا ہے جو بنی ہاشم ہے، اس قبیلے سے آپ ہیں، اسی لیے قریش کو مخاطب کیا، یا معاشرہ قریش لا تجیئوا فی الدنیا تحملونها علی رقابکم ویجیء الناس بالآخرۃ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کے لوگوں، کہیں اس زام اور پندار میں مبتلا نہ ہونا کہ جو ہے ہم قریش ہیں اور رسول ہمارے قبیلے سے ہیں، لہذا کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا۔ تمہارا قریش ہونا یا میں تمہارے قبیلے کا ہونا اللہ کے پاس کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، اگر یاد رکھو، اگر تم آخرت میں اور دنیا کا ساز و سامان، یعنی آخرت میں تمہارے کوئی اعمال نہیں رہیں گے، اور دنیا ہی کے اندر تم دنیا میں گم ہو جاؤ گے اور آخرت میں خالی ہاتھ آؤ گے، تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ وَيَجِيءُ النَّاسُ، اور تمام انسان بالآخرت، اور آخرت کے اعمال کر کے آئیں گے، اور ظاہر ہے، اور تم اگر دنیا ساتھ لاؤ گے تو کل میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، اگرچہ کہ تم میرے قبیلے کے ہو، میرے رشتہ دار ہیں، لیکن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اس بات کی دوسری حدیث میں آپ نے اور مزید اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس بات کو غور سے سن لو، وہ کیا ہے کہ میں تمہارا باپ ہونا اور تم میری بیٹی ہونا، اللہ کے پاس یہ رشتہ کام آنے والا نہیں ہے، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ لا املک لک من اللہ شیئا، کہ میں اللہ کے پاس تیرے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا،
یہ واضح احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے آپ اپنا خطبہ شروع فرما رہے. پھر اس کے بعد فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں. قریش کو اس بات کے اوپر بہت بڑا فخر تھا. وہ کیا؟ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ہماری عزت و اکرام ہے. وہ بہت فخر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ وتعظمها بالآباء. قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحت اب کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی تم اپنے باپ دادا کے نام لے کے جو کارنامے انجام دیا کرتے تھے، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارا قبیلہ، اور اب کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. اب معاملہ جو ہوگا وہ بالکل انسان کا عمل کا معاملہ ہوگا. باپ دادا کام آنے والے نہیں ہیں. نخوت الجاہلیہ اور دور جاہلی کے تمام خیالات ہیں. اس کے بعد فرمایا ان اللہ دماءکم ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون بربکم فسیسألکم عن اعمالکم. دیکھو اور سے سنا اس بات کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عزتیں اور آبروئیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی. ایک دوسرے کے اوپر تمہاری عزتیں، تمہارے آبروئیں، تمہارے جان اور مال حرام کر دی گئی ہیں. اور آپ نے مثال دے کے فرمایا، اور ایک دوسرے ارشاد میں آپ نے فرمایا آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذی الحجہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. پھر پوچھا آج کون سا دن ہے؟ یا رسول اللہ عرفے کا دن ہے، آج یوم الحج کا دن، الحج عرفہ. آپ نے فرمایا حرمت والا دن ہے. یہ کون سا شہر ہے؟ یا رسول اللہ حرمت والا شہر ہے، یہ بلد الامین ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، اس کعبۃ اللہ کے گھر کی جیسی عزت ہے، اسی طرح ایک دوسرے مسلمان کی تمہارے اوپر عزت و آبرو ہے. جس طرح کعبۃ اللہ کا احترام ہے اسی طرح ایک دوسرے مسلمان کا احترام ہے. کوئی انسان کعبۃ اللہ کی بے حرمتی سوچ بھی نہیں سکتا، اسی طرح ایک مسلمان کی بے حرمتی بھی سوچنا نہیں چاہیے. تمہارا جان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں، آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن ہے، جس طرح یہ مہینہ ہے، جس طرح یہ شہر ہے، جس طرح یہ اللہ کا گھر ہے. بہت بڑی بات آپ نے فرمائی امت مسلمہ کے لیے. تمام مسلمان ایک امت ہے، ایک جسم کی طرح ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمام ان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اب ایک اس کے بعد فرمایا تم اللہ کے پاس پیش کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس دن سوالات کرے گا. کیا پوچھے گا؟ فَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. اللہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، تمہاری زندگی کے متعلق سوال کرے گا، تمہارے مال کے متعلق سوالات کرے گا. سوال یہ ہوگا، اس کے بعد تمہارا حساب اور کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد تمہارے نجات کا معاملہ ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ کس خاندان سے ہے تم، کس قبیلے سے ہے تم، بلکہ تمہارے اعمال سے متعلق پوچھا جائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اعمال اس کے ناپے اور تولے جائیں گے انسانوں کے، اس کے مطابق انہیں فیصلے کیے جائیں گے. فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. تم سے تمہارا رب تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، سوال کرے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الا فلا ترجعوا بعدی غلل لا یضربکم رقاب بعض. دیکھو میرے بات کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا، راستے سے بھٹک نہ جانا، اور کہ ایسا نہ ہو جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے گردنیں مارنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کا قتل خون کرنے والے بن جاؤ. میرے بات کہیں ایسا نہ ہو جانا. یہ آپ نے تاکید فرمائی. 1400 سال گزر گئے، آپ نے امت مسلمہ کے متعلق جو ہدایت دی تھی وہ آج ہم حالات حاضرہ کا جب جائزہ لیں گے، آج حالت کیا ہے؟ اللہ نے یہ کہ ایمان والے کی حرمت اور عزت کو کعبۃ اللہ کی تمثیل سے فرمایا. کعبۃ اللہ کی جو حرمت اور عزت ہے اسی طرح ایک مسلمان کی عزت ہونی چاہیے. آج
کہاں ہے آج تو ایک مسلمان کی دوسری عزت تو چھوڑ دیجئے، آج بیٹا باپ کی عزت نہیں کر رہا، بھائی بھائی کی عزت نہیں ہے۔ اللہ نے جبکہ قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آج یہ حالت ہو کے رہ گئی۔ کہاں اسلام مسلمانوں کے درمیان میں باقی ہے؟ کہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا فمن كانت عنده امانة فليؤديها الى من ائتمنه عليها۔ معاملات کے اوپر بات آ گئی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے صرف مسجد یا مصلی کی حد تک نہیں ہے، اسلام نام ہے، پورا طریقہ زندگی و بندگی، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے معنی صرف کچھ نماز روزے ہیں، کچھ عبادات کر لی ایک رسمی طور پہ، نہیں، اسلام کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ اسی عرفات کے میدان میں ایک آیت کریمہ جو نازل ہوئی تھی سورہ مائدہ میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کیا، دین کو، اکملت لکم دینکم، دین کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے، دین کے معنی طریقے زندگی و بندگی کے، دین کے معنی ایک نظام حیات کے، دین کے معنی ایک دستور اور قانون کے۔ فرمایا کہ آج ہم نے اس نظام حیات کو مکمل طور پہ تمہیں قرآن کی شکل میں دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو میں نے تمہارے اوپر تمام کر دیا، مکمل کر دیا، یعنی قرآن کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ آیت کریمہ اسی موقع پر نازل عرفات کے میدان میں دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، دین کو نظام حیات کی حیثیت سے جو ہے نا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوا اسلام کے ذریعے سے، اور اسی بات کو قرآن مجید میں یہ بات فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو نظام، جو دستور حیات قابل قبول ہے یا پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے اور زندگی اور بندگی اختیار کرے گا، کسی اور نظام حیات کو قبول کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں بڑا نقصان اور گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس بات کے متعلق یہاں معاملات سے بات آ رہی ہے، فرمایا کہ جس کسی کے پاس اگر کوئی امانت رکھائی جائے، اسے چاہیے کہ جب بھی امانت دار جو رکھایا ہے وہ امانت طلب کرے، اسے چاہیے کہ من و ان وہ امانت اسے واپس کر دی جائے، واپس کر دی جائے۔ امانت کیوں بات بتائی جا رہی ہے؟ معاملات کیا ہے؟ امانت رکھی گئی ہے، آنے کے بعد پوچھ رہا کہ نہیں کھا گیا، یہ ہو گیا، ختم۔ کوئی بھی چیز ہو، امانت کوئی پیسہ رکھا ہے، کچھ رکھایا ہے، وقت پہ اس کو مل جانا چاہیے۔ امانت اگر آپ کے پاس رکھایا ہے تو رات میں بالکل سکون سے سو جانا چاہیے کہ میری امانت محفوظ ہے، کہ جس طرح آج ہم لاکھوں کروڑوں روپے کسی بینک میں رکھ کے سکون سے سو جاتے ہیں اور ذرا بھی ہم کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے نہیں، بینک میں میری امانت محفوظ۔ یہ کیفیت یہ مومن معاشرے میں ہونا چاہیے، لیکن آج نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں۔ سگا بھائی جو خونی رشتہ دار ہے، اللہ ماشاءاللہ، بھائی بھائی کے پاس بھی بھائی 1 لاکھ روپے رکھ، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں آ کے لیتا ہوں، نہیں ہے، خونی بھائی، سگا بھائی نہیں، اس کو خوف ہے، خطرہ ہے، نہیں ملتے میرے کو۔ ارے بھائی امام صاحب کے پاس رکھاؤ، متقی پرہیزگار ہے، نہیں بھائی وہاں بھی بھروسہ نہیں۔ عالم صاحب ہے، مفسر ہے، بہت بڑے ہیں، وہاں بھی نہیں۔ یعنی معاشرے میں امانت داری ختم ہو چکی ہے، کوئی کسی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امانت دار بنو، تم رسول امین کے امتی ہو۔ امانت دار رسول، آپ کو معلوم ہی ہے، تاریخ میں آپ پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں امانت دار سے مشہور تھے، اور دشمنی کرنے کے باوجود بھی لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے۔ اور جب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جن جن کی امانتیں تھے حضرت علی کے حوالے کر کے گئے، یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، ان سے جو نہ لوٹا دو۔
یہ امانت داری اسلام انسانیت سکھاتا ہے، امانت داری سکھاتا ہے۔ بڑا نمازی ہے، بڑے حج کر رہا، بڑے عمرے کر رہا، بڑی تلاوت قرآن ہے، سب کچھ ہے، لیکن امانت داری نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ حدیث میں بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لہ لمن لا امان لہ، اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو امانت دار نہیں ہے۔ دیکھو آپ کہاں ہے آج؟ ہم دین سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے 5 وقت، حج کر لیے سمجھ رہے دین نہیں ہوتا۔ معاملہ بہت اہم ہے، بڑا نازک ہے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھا ہے تو اس امانت کو من اور پوری خوشی سے ادا کرو۔ آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے، اور آج ہمارے پاس امانت داری ختم ہو چکی ہے، اسی لیے ہم پہ کوئی بھروسہ کرتا نہیں، اور جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کچھ مانگتے بھی ہیں، قرض حسنہ کوئی دیتا نہیں۔ کیوں نہیں دیتا؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی امکانات نہیں ہے واپس آنے کے۔ دوست ہے، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بھائی کی ضرورت پڑ گئی، بھائی ذرا نہیں، بھائی دوستی خراب ہو جاتی میں بغیر پیسے دیا تو، لہذا نہیں دے کے برے اچھے ہونا، ایک ہمارے پاس جملہ نہیں دے کے برے ہونا، بھائی دے کے کیوں برے ہونا، یہ ہمارے پاس معاشرہ ہے آج۔ اور جب تک امانت داری، یاد رکھیے خاص طور پہ اللہ کے نبی کا آخری خطبے میں خاص طور پہ اسے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اور سے سنو میری باتوں کو، اور اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ امانت دار بنو۔ لوگ تعریف کرنا غیر خوف، مسلمان امانت دار ہوتا ہے۔ ارے کہاں جا رہا ہے، بینکو ٹائم ٹیبل، وہ مسلمان بازو پڑوسی ذرا اس کے بعد رکھا دے جب مل جاتے، ایسا بولنا ہم گیا۔ آج ہمارے پاس معاملہ الٹا ہے، کئی ہمارے پاس بینکا پہنگا ہوگا مسلمانوں کے، چار مینار بینک آیا، سعید بھائی پورے کھا گئے مسلمان مینجمنٹ۔ کتنے ایسے اسکیمہ مسلمانہ نکالے، حلال کمپنی سے نکالے، سعید بھائی فلاں نکالے، پورے مسلمانوں کے پیسے ہڑپ۔ یعنی کوئی مسلمان اگر آج کوئی اسکیم چلاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اعتبار بھروسہ نہیں، امانت داری نہیں۔ اور وہی بینکنگ نظام کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے، یہودیوں کا بینکنگ نظام ہے، اور آج ہم یہودیوں کے بنائے ہوئے بینک کے اندر پیسہ رکھنا اپنی امانت داری سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے آپ کو پوری طریقے سے واپس ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ادارے یا ہماری شخصیتیں آج اعتماد معاشرے میں کھو چکے ہیں، کوئی ہم پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے امانت دار بنو فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم، اے مسلمانوں ہر مسلمان ایک دوسرے کا مسلمان بھائی ہے۔ اخو المسلم کیا مطلب؟ کون ہے مسلمان؟ کیا تعریف فرمائی مسلمان کی آپ نے؟ کیا علامات بتائی مسلمان کی آپ نے؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامتی میں رہے۔ یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے نہ زبان سے تکلیف پہنچنی چاہیے نہ ہاتھ سے، یہ ہے مسلمان کی نشانی، یہ ہے مسلمان کی علامت۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں صف میں ایک دوسرے کے بازو کے سب کچھ ہے، مگر ایک دوسرے کے خلاف، دلوں میں جگہ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مودت نہیں ہے، لگاؤ نہیں ہے، کسی کے غم کسی کے پریشانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر مسلمان المسلمون کجسد الواحد، اللہ کے نبی فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف سے محسوس کرتا ہے،
سر میں درد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف سر میں درد ہو رہا باقی جسم پورا سکون میں نہیں، اسی طرح کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں سب کچھ کا احساس ہونا چاہیے، یہ ایمان ہے۔ اگر یہ کیفیت، یہ احساس نہیں ہے تو ہم امت نہیں ہو سکتے۔ آپ نے یہ بات فرمائی، اس کے بعد فرمایا ارقاکم ارقاکم اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون۔ دیکھو آخری وقت آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ۔ اور اس وقت غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلام کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، غلام کی کوئی عزت نہیں تھی، غلام کے کوئی رائٹس نہیں تھے۔ اس دور میں آپ نے فرمایا غلام، غلام جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے ماتحتین ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو کھلاؤ اور جو پہنتے ہو پہناؤ۔ اس سے زیادہ انسانیت کی بات کرنے والا اور کون ہوگا؟ اور وہ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انسانیت، اس غلامی کے دور کو کس نے ختم کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے غلاموں کو آزادی دلائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ غلام جکڑے ہوئے تھے پوری زندگی، غلام، باپ غلام، بیٹا غلام، جو چاہے کر غلام۔ انسانیت کے خلاف آپ نے آہستہ 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 اس دور کو ختم کیا۔ اس کے ایک حساب سے اس کا جو، کیونکہ اسلام کسی عمل کو ختم کرتا ہے تو اس کے آہستہ 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 ہوتا ہے، اس کا بتدریج اس نظام غلام کو اللہ نے ختم فرمایا۔ اور اسلام کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ غلامی جو ہے نا، غلامی کا دور، بہت سارے ایسے ہمارے پاس واقعات کتابوں میں آتے ہیں غلامی کا دور۔ اسلام نے غلامی کو پسند نہیں کیا بلکہ بار بار آزادی کی بات کہی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ یہ بات بھی آپ نے بڑی ہی توجہ کے ساتھ، یعنی لوگوں کی توجہ مبذول کراتے ہوئے فرمائی۔ الا حروف ندا ہے، اس کے معنی یہ ہے ذرا غور سے سن لو جو بات میں بولنے جا رہا ہوں، یور اٹینشن پلیز، جو بات کہی جاتی ہے نا انگریزی میں، اسی طرح اور سے سنیے، بہت اہم بات آ رہی ہے۔ الا وہ کیا ہے؟ کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ دور جاہلیت کے جتنے بھی رسومات اور طریقے تھے آج میرے پیروں تلے اس کو رون دیا جا رہا، ختم کر دیے جا رہے۔ اب کوئی بھی دور جاہلیت کا طور و طریقہ امت مسلمہ میں باقی نہیں رہے گا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اب تمہارے یہاں کوئی ایسا طریقہ رائج نہیں ہونا چاہیے جو تمہارے باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے۔ دور جاہلیت کے کوئی طور و طریقے تمہارے اندر اب باقی نہیں رہنا چاہیے۔ علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ تمام دور جاہلیت کے طور و طریقے میرے قہر ترے رون دیے جا چکے ہیں، اب کوئی طور و طریقہ باقی نہیں رہے گا۔ اب صرف اور صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ دین چلے گا ہر معاملات میں۔ یہ واضح احکامات دے دی، اس کے باوجود بھی آج قرآن پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والی امت اور مسلمان کئی ایسے لوگ ہیں، بھائی آپ کا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے، آپ کا یہ عمل شریعت سے ہٹ کے ہے۔ نہیں بھائی، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے، یہ ہماری خاندانی روایات ہیں، یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس قسم کے جملے کہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں گویا کہ اس کے مطلب یہ ہے ان کے یہاں دین مکمل نہیں ہے، تو خود اپنا دین چلاتے ہیں، باپ دادا کا دین، جہاں رسومات، بڑوں کے رسومات، خاندانی روایات، پرمپرا، اس قسم کے جو ہے یہ بالکل یا دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔
اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ساری چیزوں کو میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا، اب وہ چیزیں باقی نہیں۔ آج ہمارے ہاں جتنے بھی رسومات ہوتی ہیں، چاہے بچے کی پیدائش ہو یا شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا رسم کا ہو، سمجھ میں آ رہا، یا چھلے کا ہو، چھٹی کا ہو، یا زیارت کا ہو، یا دفن کرتے وقت کئی ایسے ہمارے پاس جناب رسومات ہیں، یا چہلم ہے یا دہوم ہے یا برسی ہے، بہت سارے ایسے رسومات مسلمانوں کے پاس ہیں جو غیر قوموں کے ہیں، گمراہ قوموں کے ہیں، باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن مسلمان شریعت کو چھوڑ کے ان رسومات کے اوپر آج پابند ہے۔ آپ نے فرمایا دور جاہلیت کے تمام رسومات آج میرے پیروں تلے دیے رون دیے جا رہے ہیں، اور دین کو مکمل طور پہ تمہارے لیے جو ہے نا مکمل کر دیا گیا ہے تمہارے لیے۔ اہم بات کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو فرمایا، ایھا الناس ان اللہ عز وجل قد آتى كل شيء ذی حق كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے جو حقوق ہیں، جو حصے ہیں وراثت میں، اسے اللہ دے چکا، اپنی کتاب میں بیان چکا۔ اب کوئی کسی کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، یعنی قانون وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں کس کو کتنا حصہ ملنا ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اب کسی مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے جو دیے ہوئے حصے ہیں اس کے اندر کمی اور زیادتی کرے، کوئی حق نہیں ہے اس کو۔ اللہ کی کتاب کے مطابق، شریعت کے مطابق اسے جو ہے جائیداد میں جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق وہ تقسیم عمل میں آئے گی، اور اس تقسیم کے اندر کوئی جو مداخلت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے قوانین کو چیلنج کرتا ہے۔ سختی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا، اور قرآن میں تمام حصص بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ نصیبا مفروضہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں۔ باپ کی جائیداد ہے، موروثی جائیداد ہے، والد کا انتقال ہے، اس کے بعد جو بھی ان کے حصے دار ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، پناہ ہے، ماں ہے، ان کے جو حصے قرآن میں بتا دیے ہیں شریعت، اس کے مطابق ہی تقسیم عمل میں آئے گی، اور اس کے اندر کوئی رد و بدل کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بات آ رہی ہے اہم پھر معاملات کی طرف۔ الدین مقضی والعاریۃ مردعۃ، دین کے معنی قرض، جس سے آپ قرض لیے ہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اسے ادا کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ قرض ناقابل معافی عمل ہے۔ قرض کو اتنی تاکید کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جو قرض لے رہا ہے تو معاف نہیں ہو سکتا، حالانکہ آپ نے اس قدر سختی فرمائی ہے قرض کے معاملے میں۔ مسجد نبوی میں کوئی جنازہ آ جاتا تو سب سے پہلے پوچھتے نماز پڑھنے سے پہلے کیا یہ کسی کا قرض باقی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے رسول اللہ کوئی باقی نہیں تو آپ جنازہ پڑھا۔ اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا قرضہ باقی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے پوچھتے کیا تم اس کا قرضہ ادا کرو گے، ضمانت لیتے ہو؟ اگر کوئی ہاں کہتا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اگر کوئی نہ کہتا تو اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا نماز، تم میں سے کوئی اور پڑھا دے۔ قرض کے متعلق اتنی سخت وعید ہے۔ الدین مقضی، کیونکہ قرض کا لینا دینا ایک معاشرے کے لیے ایک اہم ضرورت ہے۔ کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے، کبھی نہ کبھی اس کو قرض کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے قرض دینے کا معمول اگر یہ باقی رہے گا تو انسانوں کو قرض بڑے آسانی سے ملے گا۔ قرض لینے کے بعد اگر گھما پھرائیں گے تو معاشرے میں کوئی بھی ایک دوسرے کو قرض نہیں دے گا، اس لیے معاشرہ بڑے پریشانی سے دوچار ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ الدین مقضی، واجب ہے، فرض ہے، اور کسی سے کوئی چیز اگر آپ نے ہاتھ بدل لی ہے اسے آپ واپس کر دینا چاہیے۔ والمنحۃ مردودۃ منہا، اس کے بعد فرمایا
اور تحفے کا بدلہ تحفہ ہے، دینا چاہیے۔ اور والزعیم غارم، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، الزعیم غارم، ضمانت دار۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی کو ضمانت دیا ہے، اگر پیسہ لینے والا پیسہ واپس نہیں کیا تو ضمانت دینے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ ادا کرے۔ یہ نظام ہے لین دین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آخری اپنے خطبے میں اس اہم موضوع کے اوپر ایک اصولی بات کہی، اور آج پوری دنیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے اصول کے اوپر پورا بینکنگ نظام قائم ہے۔ آج بینک پہلے شورٹی پوچھتا، اس کے بعد جو شورٹی دیا آپ کو قرض ملے، قرض لینے والا خیر ڈبا دیا جو شورٹی دیا انہیں دینا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بات، الزعیم غارم، ضمانت دار جو ہے اگر وہ نہیں دیا اسے دینا پڑے، سوچ سمجھ کے ضمانت دیجیے، اصول ہے۔ الا لا يحل لامرأة ان تؤتي من مال زوجها شيء الا بإذنه۔ اب کچھ گھریلو زندگی کے متعلق ہم آتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا گھر میں میاں اور بیوی ہے، بیوی کو یہ حق نہیں ہے شوہر کے مال میں سے بغیر اس کے اجازت کے اپنے طور پہ کوئی خرچ کرے یا کسی کو دے، اجازت بغیر اجازت کے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو اللہ کے نبی حکم دیے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے اگر شوہر کی مرضی کے خلاف اگر بیوی پیسہ اڑانا شروع کر دے تو پھر ظاہر ہے کہ رشتہ باقی نہیں رہے، خلوص ختم ہو جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، کئی چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے فرما اگر کچھ کرنا چاہتی ہے بیوی، اسے چاہیے کہ شوہر کو راضی کرے، شوہر کی اجازت سے وہ پیسہ لے سکتی ہے، خرچ کر سکتی ہے۔ ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا لکم علیہن۔ فرمایا کہ دیکھو جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح تمہارے بیویوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف شوہر کے حقوق کی بات کہی جا رہی ہے اور آج بیویوں کے حقوق کوئی نہیں دیکھا جا رہا۔ آج مرد بول رہا میری بات، لیکن آج حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح مرد اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ آج عورت کے حق کا معاشرے میں آج الٹا عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے عورت کی۔ آج جو حق نہیں ہے وہ بھی ہم مانگ رہے ہیں، حق دینا تو دور کی ہے، جو حق نہیں بنتا ہم عورت سے مانگ رہے ہیں۔ آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ عورتوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا واستوصوا بالنساء خیرا، تم میری وصیت کو قبول کرو، میری باتوں کو قبول کرو کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو گے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا سورہ نساء میں وعاشروہن بالمعروف کہ تم اپنے گھروں کے اندر اپنے بیویوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو، احسان کرو ان کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا واستوصوا بالنساء، میری وصیت کو قبول کرو کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا قبول کرو۔ کیوں؟ فإنہن اوانم لکم لا یملکون لانفسہن شیئا، کیونکہ بیویاں تمہارے ماتحت ہیں، وہ اپنے لیے خود نہیں کر سکتے، لہذا تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فاتقوا اللہ فی النساء، پھر فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہے اور تمہارے مقابلے میں وہ کمزور ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کرو گے، کوئی تمہارا رویہ اگر ایسا ہوگا ان کے ستانے والا، تو اللہ تم سے حساب لینے والا ہے۔ اگر وہ حساب نہیں لیں گی کیونکہ اس کو قدرت نہیں ہے تمہارے مقابلے میں،
لیکن اللہ اس کے مقابلے میں ٹھہر کے تم سے حساب لے گا کہ تم نے اپنے بیویوں کے ساتھ جو زیادتی کیے ہیں اللہ تمہیں برابر پکڑے گا. لہذا فاتقوا اللہ فی النساء فإن لکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ، کیونکہ تم نے ان کو مانگا ہے اللہ کی امان میں، اور واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. تم نے نکاح کیا ہے، اللہ کو گواہ بنایا، تب جا کے اللہ گواہ بننے کے بعد وہ بیویاں عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے وہ تمہارے لیے حلال تھی. لہذا اللہ کا نام لے کے جب تم نے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا حج کیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھو. اس کے بعد آپ نے بات فرمائی وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا لِبَعْدِي أَبَدًا إِنِ اسْتَمَعْتُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ. دیکھو میں تو جا رہا ہوں، پہلے ہی فرمانا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے آئندہ سے ملاقات نہیں کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس ہو گئے، اس کے بعد ربیع الاول میں آج دنیا سے آپ کا رخصت ہو گیا. آپ حساب ڈال لیجئے، آپ حجت الوداع کے بعد عرفات، اس کے بعد محرم، سفر، ربیع الاول. یہاں فرمایا آپ نے دیکھو میں تو جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے ایک چیز تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ یعنی قرآن. قرآن وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور میں تمہیں غلو سے منع کرتا ہوں. حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، حد سے زیادہ کسی کی عزت کرنا دین میں غلو ہے. کس کا جو مقام ہے اس کو مقام سے آگے بڑھا دینا، نبی کا مقام خدا کو دے دینا، یا اسی طرح اماموں کا مقام جو وہ نبی کا بنا دینا. اس قسم کے بہت سارے دنیا کے اندر غلو ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ پچھلی قومیں اس غلو کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دی گئی ہیں. آدمی عبادات میں غلو کرتا ہے، عقیدے میں غلو کرتا ہے، احترام میں غلو کرتا ہے، عزت میں غلو کرتا ہے. یہ غلو ہے، حد سے زیادہ اس کا جو حق ہے، جس کا جو مقام ہے اس سے زیادہ ادا کرنا یا دینا، تو یہ غلو ہو جاتا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو کیا، پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، پیغمبر کو خدا کا حصہ بنا دیا. اسی طرح گمراہ قوموں نے اپنے اپنے گروؤں کو جو ہے نا خدا کی ذات میں شامل کر دیا. اسی طرح بہت سارے ایسے جاہل مسلمان ہیں جو بزرگوں کو، اولیاء کرام کو انہوں نے نبیوں کا درجہ دے دیا، اور بعض لوگوں تو خدا کا بھی درجہ دے دیا. یہ غلو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم کو غلو کو سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں، اور جب تک تم ہدایت پہ قائم رہو گے تب تک جب تک کہ تم قرآن کو مضبوط پکڑے رہو. یعنی اس کے یہ معنی میں اگر امت مسلمہ قرآن مجید کو چھوڑ دے گی تو وہ اللہ کے نبی کی ضمانت خود بخود ختم ہو جائے گی، وہ گمراہ ہو جائے گی. آپ نے آخری وصیت میں یہ بات فرمائی ہے کہ قرآن کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی کتاب، اسے پڑھتے رہو، تدبر کرو، معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھو، رات دن قرآن کا مطالعہ جاری رکھو. آج ہمارے پاس قرآن صرف تلاوت یا ثواب کے لیے، برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے. قرآن علم کے لیے، معلومات کے لیے، عمل کے لیے، احکامات کے لیے نہیں پڑھی جاتی الا ماشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآنی تعلیمات سے بے بہرے ہیں. یہ کتاب پڑھے، وہ کتاب پڑھے، انہیں بولا سب ہے، لیکن قرآن پہ تدبر، قرآن کی تلاوت یہ اہم چیز ہے. آپ نے وہی بات فرمائی کہ جب تک تم کتاب کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، اور جب تم قرآن چھوڑ دو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم وتحجوا بیت ربکم وَأَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّکُمْ. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنی زکوٰۃ ادا کرتے رکھو، اور خوشی کے ساتھ وَتُحَجُّوا بیت، اور حج کرو اللہ کے گھر کا، اور اپنے امیر کی، اپنے بڑے کی اطاعت کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں تم داخل کر دو. اس کے بعد آپ نے فرمایا
اہم بات ہے آخری کو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو 1,27,000 کچھ آتی ہے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں اس حج میں جو شریک تھے صحابہ کرام. الا فلیبلغ الشاہد الغائب فربکم مبلغ او آمن سامع. خبردار پوری کان کھول کے بات سن لو، جو یہاں پہ موجود ہے، جتنے یہاں پہ موجود ہیں اور سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، ان تک یہ میری باتیں پہنچا دیں. یہ ہے. اب غائب سے غائب، اب یہ معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا. آپ کی جو تعلیمات امت مسلمہ جس آدمی تک پہنچی ہیں اس تک یہ فرض عین ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اسی لیے حدیث شروع میں نے پڑھی تھی بلغوا انی ولو آیا. آپ نے فرمایا اگر تمہیں میری طرف سے ایک آیت بھی قرآن کی پہنچی ہے، معلوم ہوا تمہارے پر فرض ہے یہ تم دوسروں تک پہنچو. اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّي وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی، جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر یہ پوری ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ نے اپنے فرض منصب کا حق ادا نہیں کیا. اور آپ ماحول سے مت گھبرائیے، مخالف ماحول ہے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. آپ کے مخالفین، آپ اپنے کام پہ لگ جائیے. تمام امت مسلمہ، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم پہ، اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے دنیا کے چپے چپے میں اسلام پھیلا. اگر خدا نہ خواستہ صحابہ کرام مکے میں، مدینے میں رہ جاتے، یہ سوچ کے رہ جاتے مکے میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مدینے میں پڑھے تو 50,000 کا ثواب ہے، یہ چھوڑ کے دوسری جگہ گئیں گے تو ہم کو کہاں ملتا. اگر یہ سوچ کے وہیں رہ جاتے، باہر نہیں نکلتے، زمین پہ نہیں پھیلتے تو اسلام نہیں پھیلتا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اور میں آج مسلمان نہیں ہوتے. ہم آج اگر صحابہ کی محنتیں نہیں ہوتی تو آج ہم کسی چرچ یا کسی مندر میں نظر آتے ہیں. صحابہ کرام نے مصیبتیں جھیلی، اپنے فرائض کو انجام دیا، اور اس زمانے میں کوئی سواریوں کا انتظام نہیں، کوئی راستے نہیں، اتنی محنتیں اٹھائی، اللہ کے دین کو انہوں نے انسانوں تک پہنچایا. اور دور صحابہ کے اندر ہی اسلام عرب سے نکل کے عجم میں پہنچ گیا. تقریباً 40% حصہ زمین کا اسلام سے روشناس ہوا. اور اس اہم فریضے کو آج ہم بھول گئے ہم. فرمایا پہنچاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے فربما، آپ نے فرمایا یہ چیز ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر تم بات پہنچاؤ گے تم سے زیادہ سننے والا زیادہ سمجھدار نکل جائے. اس کی صلاحیت ممکن ہے، تم سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو، تم سے زیادہ سمجھدار ہو. تمہارا کام ہے کہ پیغام پہنچاؤ. یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. لیکن آج مسلمان اس ذمہ داری سے بالکل یا طور پہ جو ہے آج جی چرا رہے ہیں اور اس معاملے میں غفلت میں ہیں. دیکھو تم سب وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، تم سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل میرے بارے میں پوچھنے والا ہے. میرے بارے میں تم سب سے اللہ کل حشر کے میدان میں سوال کرنے والا ہے. فما انتم قائلون، کہ تم کیا جواب دو گے میرے بارے میں، کیا کہو گے اللہ کو میرے بارے میں. تمام صحابہ کرام نے کہا قالوا نشهد انك قد اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کی امانت یعنی دین کو مکمل پہنچا دیا ہے، اور وبلغت الرسالہ، اور آپ نے جو پیغام کا ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی. ونصحت الامہ، اور امت کی خیر خواہی آپ نے فرمائی.
یہ گواہی ہوگی، ہر مسلمان کے بارے میں یہ گواہی طلب کی جائے گی۔ کل میں بھی، آپ بھی، سبھی زمرے میں آتے ہیں، آپ جس ماحول میں ہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھیے، اللہ آپ لوگوں سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا بولیں گے آپ کے ساتھیاں؟ بولیں گے یہ بھائی آپ دین پہنچا دیے، تو کام کرے نہیں۔ اور ہر مسلمان سے سوال ہوگا، جب رسول سے سوال ہوگا رسول سے، آپ کے جانشین سے، آپ کی امت کے اکبر سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جواب سننے کے بعد فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَصْبَعِ سبابتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلمہ شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے فریضے کو مکمل طور پہ بلا کسی کمی و بیشی کے ادا کر دیا۔ یہ تھا آپ کا پیغام، آخری خطبہ۔ اس کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ اللہ کے دین کو ہم پہنچائیں، اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے سب سے بڑا جو سرمایہ ہمارے پاس ہے وہ ہے القرآن، اللہ کا کلام۔ اسی کتاب کو لے کے آپ اٹھے۔ ہمارے حرام میں جو آیت نازل ہوئی کیا تھی وہ؟ اقرا بسم ربک الذی یا ایھا المدثر، اٹھ جائیے آپ۔ 23 سال تک غار سے نکل کے عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوئی، آج ہم دین کو مکمل کرتے ہیں۔ غار سے نکل کے میدان میں آ گئے، عرفات کے میدان میں اعلان ہوا کہ دین مکمل ہے۔ آج میرے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن ہتھیار، نبی کا طریقہ، دعوت کا طریقہ قرآن، قصے، کہانیاں، اقوال نہیں، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اندر، اس کتاب کے اندر ایک ایسی یعنی کرامت شکتی رکھی ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، اعجاز کہتے ہیں۔ اللہ خود فرمایا اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دے تو تم دیکھتے کہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اسی لیے اللہ کی کتاب سب سے پہلے ہوگی، رسول کی ہاتھ میں کتاب تھی پہلے، یتلو علیہم آیات، ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے رسول، حکمت سکھاتے ہیں رسول، ان کی تربیت کرتے ہیں رسول۔ قرآن میں 4 مقامات پہ آتا ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ سورہ اعراف میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فرماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو، نماز قائم کرو، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو، اور ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ انسانوں کے افکار آج تبلیغ کے نام سے پھیلائے گئے، اخوال الرجال، وہ آدمی ایسا تھا، یہ آدمی ایسا تھا، اتنے اچھے تھے، ان کے وراوی ویسے تھے، ان کے وہ تھے، اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ دل، دماغ، صلاحیتیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اللہ کی آیات پہ غور نہیں کرتے؟ یہاں پوری خاموش ہے، یہاں تو سرسری طور پہ چلے جا رہے ہیں پڑھ کے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک کتاب ہم مبارک نازل کی ہے آپ کے اوپر، لیدبروا آیاتہ، اس کی ایک ایک آیت پہ غور کرتے چلے جاؤ، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو صاحب سمجھ ہیں، عقل والے ہیں، وہ برابر کتاب سے نصیحت حاصل کریں گے۔ تدبر کرنے کے بعد قرآن کے حق میں کیا ہے، قرآن کے خلاف کیا ہے، قرآن کون سی باتوں کو قبول کرتا ہے اور قرآن کون سے نظریات کو رد کرتا ہے، کیونکہ فرقان ہے۔ جو بات قرآن کے سیاق و سباق کے خلاف ہوگی، جو بات قرآن کے بیان کردہ اصول کے خلاف ہوگی، وہ بات قطعاً غلط ہے، کسی ثبوت اور دلیل کے محتاج نہیں ہے، چاہے کہنے والا اس اصول کے خلاف کہنا کتنا بڑا سرما کیوں نہ ہو، یقیناً اس کی بات غلط ہوگی اور جھوٹی ہوگی۔ اللہ کے علم کے سامنے کسی کی تحقیق کام نہیں آ سکتی۔ یہ ہے اصل۔ آپ اسی لیے فرمایا ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں، اور وہ ہے کتاب اللہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہم فرقوں میں بڑھ رہے ہیں، نظریات میں بڑھ رہے ہیں، گروپوں میں بڑھ رہے ہیں، جماعتوں میں بڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سب قرآن کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔
ان کی کتاب، ان کے اقوال اس میں ہم بڑھ چکے ہیں۔ کتاب میں غور و فکر نہیں، آیات میں ربط ہے، کوئی آیت کسی دوسری آیت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف کیسے ہوتا ہے جبکہ ہر کوئی قرآن پڑھ رہا، مگر اپنے اپنے مسلک کے حساب سے پڑھتا، اپنی اپنی جماعت کے حساب سے پڑھتا۔ خالص ذہن سے اللہ کی کتاب کی طرف آنا ہے، خالص ذہن کتاب پڑھنا ہے، اور یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہی صحیح ہے، اور اس کے خلاف جو بھی باتیں آ رہی ہیں آپ بالکلیہ طور پہ اسے نظر انداز کر دیجیے، کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ کل اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ یہی پوچھے گا، کیا افلم تکن تتلی علیکم آیات، کیا میری آیات پڑھی جا رہی تھی یا نہیں، میری کتاب آئی تھی یا نہیں، بلاغت جہاز کا آیا تھی، اللہ فرماتا میری کتاب تمہارے پاس آئی تھی، میری کتاب کے خلاف تمہارے نظریات، میری کتاب کے خلاف تمہارے عقائد، کیا میرے علم کے مقابلے میں کیا دوسروں کا علم صحیح ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے بڑھ کے سچائی اور کس کی بات میں ہو سکتی ہے؟ کسی کی۔ سب انسانوں کی تحقیق ہے، سب انسانوں کی رائے ہے، قرآن اللہ کا قطعی علم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ مقام یہ آیت کسی اور کتاب پہ آپ فٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کتاب قرآن پر ذالک الکتاب لا ریب ہے پڑھ رہے ہیں، کسی اور کتاب کو اس انداز میں نہیں پڑھ سکتے۔ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں جس میں کوئی شک نہیں، انسانوں کی تحقیق کوئی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، صرف اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے۔ اللہ کا علم ہے، وہ قطعی ہے، ابدی ہے، ذاتی ہے، لامحدود ہے۔ سب کے علم محدود ہے، سب کے علم اپنے ذاتی ہے، ان کے اپنے تجربے ہیں، یہ اللہ کا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں، وہ ہے قرآن، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا پڑے گا۔ اگرچہ کہ دوسری احادیث میں قرآن کے ساتھ سنت کا لفظ بھی آیا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسولی، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، جب تک اسے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں۔ سنت کا جب دوسری احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے سنت مربوط ہے کتاب اللہ سے، نبی کی پوری زندگی مربوط ہے کتاب اللہ سے، نبی اتباع رسالت اتباع وحی کے مطابق ہے، نبی کا کوئی قول اور فعل قرآن کے خلاف نہیں، قرآن سے ہٹ کے نہیں، قرآن سے جدا نہیں، قرآن کی شرح میں ہوگا، قرآن کی تفصیل میں ہوگا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ نبی کو اور رسول جو حکم ہم دے رہے ہیں آپ اس کے پابند بن جائیے، آپ اس کی اتباع کیجئے، گویا کہ اتباع رسالت اتباع وحی ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن سنت کہتے ہیں تو وہ قرآن سے مربوط ہوگی سنت، قرآن سے منسلک ہوگی سنت، رسول کا طریقہ قرآن سے منسلک ہوگا، قرآن سے مربوط ہوگا، اور دونوں میں آپ جدا نہیں کر سکتے۔ قرآن الگ ہے، سنت الگ ہے، ایسا نہیں۔ قرآن سنت جائے کہ قرآن کی تفصیل ہوگی، عملی زندگی جو ہے نا سنت رسول اللہ رہیں گے، قرآن میں احکامات آ رہے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کو سنت میں آئیں گی، احادیث میں آئیں گی، لیکن اصل چیز جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جو اصول ہے علم کا، وہ ہے قرآن۔ اصل اس کو چھوڑ کے آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ پڑھنے، اس پہ سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔